السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا پردہ کیوں کریں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے پردہ کرنا، تو ہمارے لیے فرض تھا کہ ہم پردہ کریں، سو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پردہ ہمیں کس کس سے کرنا ہے، کیونکہ لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے پردہ کرنا ہے اور اس سے نہیں کرنا، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ سمپل کریں گے۔ ہم ڈائریکٹ سورس ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لسٹ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پردہ آپ نے اس سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس لسٹ سے باہر ہوں گے ان سے ہمیں پردہ کرنا ہے، اور جو اس لسٹ کے اندر ہوں گے ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے سورہ نور سے کہ ہمیں کس کس سے پردہ نہیں کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو ہم نے جو پہلے سورہ نور کی آیت دیکھی تھی، آج اسی کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی ان چیزوں پر نگاہیں نہ ڈالو جن کو اصل میں آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ نامحرم کو نہ دیکھیں۔ اگر دھوکے سے ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ پہلی نظر معاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی اگر تمہاری ایک نظر پڑ جائے دھوکے سے تو وہ معاف ہے، اور دوسری نگاہ جو ڈالی جائے گی تو وہ معاف نہیں، یعنی وہ گناہ ہے۔ دوسری نگاہ نہ ڈالو، دھوکے سے اگر ایک نگاہ پڑ جائے تو نظر کو پھیر لو، دوبارہ نہ دیکھو۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ دوسرا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ شرمگاہ ہے مطلب آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ جو شرم والے پارٹس ہیں تو آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اپنی سجاوٹ کو یعنی اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی زینت اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، مطلب وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھی عورت کو بڑا خوبصورت بنایا تو کچھ چیزیں چھپائیں اور کچھ چیزیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کا قد، ٹھیک ہے؟ آپ کا قد آپ اسے چھپا نہیں سکتی، وہ آسانی سے پتہ چل جائے گا پردے میں بھی کہ آپ کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہیں، تو آپ کی ہائٹ کا اندازہ ہو جائے گا آپ کا قد، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جیسے جسمانیت، آپ کتنی موٹی ہیں کتنی پتلی ہیں تو اسے آپ کور کر سکتے لیکن چھپا نہیں سکتے، وہ بھی آپ کا نظر آ جاتا ہے، تو خود بخود وہ ظاہر ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں چہرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس میں چہرہ ہرگز نہیں آتا، چہرہ تو سب سے بڑا فتنہ تو چہرے میں ہی چھپا ہے۔ تو اپنی زینت کو آپ کسی پہ ظاہر نہ کریں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے دوپٹہ آپ نے لازمی لینا ہے اپنی گریبانوں پر، یعنی چیسٹ کو آپ اچھے سے کور کر کے رکھیں اپنی دوپٹے سے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے ان کے، آپ لسٹ آنے لگی ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، سوائے اپنے شوہروں کے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہسبینڈس، یا اپنے باپ، چچا اور دادا، وہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سب آپ کے باپ سے ہی ہیں، یا اپنے شوہروں کے بیٹے سے یعنی ستیلا بیٹا، یا اپنے بیٹوں سے، ٹھیک ہے؟ سوری، اپنے شوہروں کے باپ سے یعنی سسر، یا اپنے بیٹوں سے، ٹھیک ہے؟ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ستیلا بیٹا، یا اپنے بھائیوں سے، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائیوں سے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی آپ کے بھتیجے جو ہیں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی جو آپ کی بھانجے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اپنی عورتوں سے جو آپ کی میل جول کی عورتیں یعنی آپ نارملی جن سے ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جن عورتوں سے آپ نارملی ملتی جلتی ہیں وہ عورتیں۔ اچھا دیکھیں کتنی عورتیں جو کتنا فتنہ پھیلا رہی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں، آپ ان سے مل رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ ان سے کہتی کہ ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی پکچرس لے کے کہیں اور شیئر کر رہی ہوتی تو کتنا فتنہ پھیلا رہی ہوتی، تو ایسا ہی آپ نے کسی کے سامنے اپنے آپ کا ایسے ہی نہیں کھول دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ عورتیں جو آپ کی میل جول کی عورتیں صرف ان کے سامنے، اور ان کے سامنے بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا سبھی کچھ ان کے سامنے کھول دیں، نہیں، عورت کا بھی عورت سے پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عورت دوسری عورت کی شرمگاہ نہ دیکھیں، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی میل جول کی عورتیں، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، اس میں کون آئیں گی؟ لونڈیاں، یا ان کی خدمت گزاروں سے جن کے دل میں کوئی جسمی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہیں، یعنی وہ بچے جو بھی چھوٹے نابالغ ہیں، نابالغ تو اس میں نہیں آئیں گے، یعنی وہ بس وہ بچے جو ان باتوں کو نہیں جانتے، کیونکہ دیکھیں ابھی آج کے ٹائم میں تو بہت بچوں کے ایسے دماغ ہائی لیول کے ہو چکے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا بچہ بھی
ایسے 4th-5th کلاس کا بچہ بھی اچھے سے جانتا ہوتا ہے، بہت سب چیزوں سے اچھے سے واقف ہو جاتا ہے. تو آپ نے بس ایسے بچوں کے سامنے جو ان چیزوں سے واقف نہ ہوتا، آپ نے دیکھ لینا کہ کون اس چیز سے واقف نہیں ہے، تو بس ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بچے آئیں گے اس میں جو ان چیزوں سے کو اچھے سے نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ناشنے ہوئے. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ رکھے. چلیے لسٹ تو ختم ہو گئی، بس یہ عورتیں تھیں، یہ سب لوگ تھے جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے، باقی آپ سب سے پردہ ہے آپ کا. لیکن ایک اور حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ جو انہوں نے اپنی زینت کو چھپا رکھا ہے وہ معلوم ہو جائے. اچھا، تو اب یہاں سے سمجھ آ گیا کہ چلنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہ چلو جو آپ نے زینت اپنی چھپا رکھی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. دیکھیں آپ مثلا آپ جب جا رہی ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آہٹ سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کون شخص آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا پائل سے یا پھر چوڑیوں سے آپ کو پتہ اندازہ ہو جاتا ہے. جو بجنے والے زیور ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اتنے نہ ہو جو اچھے سے اس طریقے سے آواز نہ کرنے والی ہوں کہ نامحرم کو وہ سنائی دے اور پھر ٹھیک ہے وہ زینت جو چھپی ہوئی وہ ظاہر ہو جائے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لسٹ ہے اور اس میں آپ نے یہ جو سب لوگ ہیں ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے یہاں چیک کریں، آپ کو جب بھی کبھی یہ مسئلہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ سے کوئی کہے کہ بہنوئی سے آپ کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ایک فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ فتنہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہنوئی سے پردہ نہیں ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں ایک بہن کا جب کسی سے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کسی شخص کا ایک عورت سے نکاح ہو رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہن سے 2 بہنوں کا ایٹ اے ٹائم ایک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے عارض محرم. تو یاد رکھیں اسلام میں کوئی عارض محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک خاوند کے ہوتے تو اس عورت کا پوری دنیا کے کسی مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر دیور جیٹ بہنوئی تو نہیں آتے، پھر سب آ جاتے ہیں، دیور جیٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر کسی شخص کا کسی اور سے نکاح ہو رکھا ہے تو اس کا پھر نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہے. اس کے بھائیوں سے، ٹھیک ہے، دیور جیٹ سے تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن تب بھی اس کا نہیں ہوگا، کسی اور مرد سے بھی نہیں ہوگا. تو کیا پھر سارے محرم ہو جائیں گے؟ نہیں نا. تو جو نامحرم ہے ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، جو محرم ہے ان کا ہمیں بتا دیا. اب دیکھیں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نام لے کے بتاتے کہ یہ بھی نامحرم ہے، یہ بھی نامحرم ہے، کیونکہ ظاہر ہے محرم اور نامحرم کے ایز اے کمپیئر ٹو وہ کم ہے، محرم کم ہے اور نامحرم زیادہ ہے. تو اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نہیں بتایا، اللہ نے بہت آسان طریقے سے بتا دیا کہ ہمیں جو کم ہے یعنی جو ہمارے محرم ہے وہ بتا دیا ہمیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے وہ سب نامحرم ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کزنس جو ہیں وہ بھی سب نامحرم ہیں، آپ کے بہنوئی، آپ کے آپ کے خالو وغیرہ یہ سب نامحرم کی لسٹ میں آتے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں بس وہ سب نامحرم کی لسٹ میں آتے ہیں. جو محرم ہے آپ کے وہ آپ کے بتا دینا سبحانہ وتعالیٰ نے. آپ سے کوئی کہے کبھی کہ بہنوئی سے آپ کو پڑھ دیں تو فوراً آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا، آپ نے فوراً لسٹ کو اوپن کرنی اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہیں محرم کا بہنوئی کا ذکر نہیں، اس میں کہیں ذکر نہیں دیور اور جیٹ کا. بس جو آپ کے محرم ہے وہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کے محرم ہے. اس کے علاوہ دیور اور جیٹ کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس بارے میں دیور اور جیٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو موت ہے، یعنی اس سے تو آپ سے اس طرح بچنا ہے آپ نے جس طرح موت سے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت آپ کے گھر میں پھرتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کہیں باہر جائیں گے تو ہمیشہ سے تو نہیں جائیں گے نا، روزانہ تو نہیں کام سے جائیں گے نا، کتنا جائیں گے؟ بہت کم جائیں گے. اگر کسی نے جانا بھی ہے، مثلا کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، آفس جانا ہے، یا پھر کسی اور کوئی ایسا کام ہے جو بار بار گھر سے جانا پڑ رہا ہے، تو یعنی باقی جو عورتیں ہیں اس مقابلے میں کم ہیں کہ وہ جن کو بار بار جانا پڑ رہا ہے، تو آپ کتنا جائیں گے؟ بہت کم جائیں گے نا. لیکن جو مین فتنہ وہ تو آپ کے گھر میں تھا، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے بچنا تھا، یعنی جس سے آپ نے پردہ کر کے رکھنا تھا وہ تو آپ کے دیور اور جیٹ تھے. تو ان سے آپ نے اپنا پردہ کھول دیا، باہر جا رہی ہیں تو سب باقی جس طریقے سے وہ لوگ نامحرم ہیں تو وہ بھی نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ دیور جیٹ سے بھی آپ نے پردہ کرنا ہے. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ آج سے ارادہ کریں گی، آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے کرنا ہے پردہ، تو بس آپ نے ڈٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن مشکلیں یہ تو آپ کی ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اتنی ہی بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، بس ڈٹ جانا ہے. ایسی استقامت دکھانی ہے کہ اللہ کے فرشتے اتر کر آپ کو جنت کی بشارتیں سنائیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان سے پردہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور آپ نے پورا مکمل پردہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ پردے کے جس بھی مقام پر، جس بھی سٹیپ پر ہے، اس سے اوپر ہی جانا، نیچے کبھی مت آنا.
اگر آپ دوپٹہ نہیں لیتی تو آپ دوپٹہ لیں. اگر آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں نا پورا مکمل پردہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ ڈائریکٹ کریں. لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے اس چیز کا، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کیسے کریں گی، ٹھیک ہے، یعنی اتر نہ جائے کبھی تو آپ کر نہیں پائیں گے، تو آپ ایسا کریں، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے لیں. آپ پہلے دوپٹہ لیں، دوپٹے سے پھر اسکارف پر آئیں، اسکارف سے پھر حجاب پر آئیں، حجاب سے پھر نقاب پر آئیں، پھر گاؤن پر آئیں. اس طریقے سے آپ آرام آرام سے کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آپ گلوز پر آئیں، پھر ساکس پر آئیں، پھر انشاءاللہ آپ مکمل پردہ انشاءاللہ ایک دن کر لیں گے، آپ کو عادت ہو جائے گا. ساتھ ہی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، دعا کبھی نہیں چھوڑنی، اپنی دعا کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. اور آپ ایک دوسرے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، جو دوسری پردے والی لڑکیاں ان کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں. جب آپ کسی کو پردے میں دیکھیں تو اس کا حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا، کوئی آپ کو بھی پھر حوصلہ بڑھائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے پردہ کرنے کی کوشش کرنی ہے مکمل. اور یہ جو لسٹ ہے یہ اللہ نے آپ کو بتا دی، اس کو آپ نے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے کہ یہ آپ کے محرم ہے، ان کے علاوہ سب آپ کے نامحرم ہے.